بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کا بیان، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا بیان۔ وبی قال حدثنا حناد عن ابی معاویہ عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے، کانت قریش ومن دان دینہا، فرماتے ہیں کہ قریش اور قریش کے ہم مذہب لوگ یقفون بالمزدلفہ، وہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، وکانوا یسمون الحمص، اور وہ اس کو حمص یعنی بہادری اور شجاعت کہتے تھے۔ وکان سائر العرب یقفون بعرفہ، اور باقی تمام عرب کے جو لوگ تھے وہ عرفہ جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے۔ قالت، فرماتی ہے، فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، امر اللہ تعالی نبیہ، رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان یأتی عرفات، کہ وہ عرفات کے میدان جائے، فیقف بہا، اور وہاں پر وقوف کرے، ثم یفیض منہا، پھر وہاں سے واپس لوٹے۔ فذلک قولہ تعالی، یہی رب العالمین کی اس قول کا یہی مطلب ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ آپ بھی وہیں سے لوٹے جہاں سے تمام لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے، یعنی عرفات جائیں پھر وہاں سے واپس لوٹیں، ایسا نہ ہو کہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے۔ باب الخروج الی المینا، مینا کی طرف روانگی کا بیان، مینا کی طرف جانے کا بیان۔ ابی قال حدثنا زہیر بن الحرب قال حدثنا الاحوص بن جواب الزبی قال حدثنا عمار بن رزیق عن سلیمان الاعمش عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یوم الترویۃ والفجر یوم عرفہ بمینا، نبی علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو زور کی نماز اور فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو زور اور فجر کی نماز، عرفہ کے دن یعنی عرفہ کی 8ویں ذی الحجہ کی زور کی نماز اور عرفہ کے دن کے فجر کی نماز یہ مینا میں پڑھی، یعنی زور میں وہاں پہنچے مینا میں، اور پھر صبح کی نماز تک وہاں ٹھہرے، صبح کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے مینا سے نکلے۔ وبی قال حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا اسحاق الازرق عن سفیان عن عبد العزیز بن رفع قال سألت انس بن مالک، عبدالعزیز بن رفع سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں نے کہا اخبرنی بشیء عقلتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے سوال کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، عبدالعزیز بن رفع کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سوال کیا اور میں نے کہا کہ اخبرنی بشیء عقلتہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ وہ بات بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یاد ہو، یعنی جو کوئی حدیث آپ نے نبی علیہ السلام سے یاد کی ہو تو وہ مجھے بتائیں۔ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یوم الترویہ، نبی علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی زور کی نماز کہاں پڑھی؟ قال بمینا، تو انس بن مالک نے کہا کہ مینا میں پڑھی۔ قلت این صلی العصر یوم النفر، تو میں نے کہا کہ لوٹنے کے دن آپ نے عصر کی نماز کہاں پڑھی، یعنی جس دن واپس لوٹ کر آتے ہیں یوم النفر، یوم عرفہ سے جب واپس لوٹ کر آتے ہیں تو اس دن عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا بالابطح، ابطح مقام میں پڑھی۔ ثم قال افعل كما يفعل امراؤك، پھر کہا تم وہی کرو جو تمہارے امراء کریں، یعنی جس طرح کے
چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں امیر کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ ان کی مخالفت بسا اوقات فتنوں اور فساد کا موجب ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ امراء ظالم ہو۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو ہر حال میں بہتر ہے، لیکن کبھی فتنے فساد کا خوف ہو تو ایسی صورت میں پھر چھوٹے چھوٹے مسائل میں امراء کی، اپنے حکمرانوں کی مخالفت نہ کرو، اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر شریعت کو خدشہ ہو، وہاں پر یہ ہے کہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ باب الخروج الى عرفہ۔ عرفہ کی طرف روانگی کا بیان، یعنی عرفہ کے میدان کی طرف جانے کا بیان۔ وبی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز مینا سے پڑھ یوم عرفہ کی صبح نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز مینا میں پڑھی۔ تو فجر کی نماز کے وقت مینا سے چلے، حتی اتا عرفہ، یہاں تک کہ عرفات آئے، فنزل بنمرہ، تو وادی نمرہ میں اترے، وہو منزل الامام الذي ينزل به بعرفہ، اور نمرہ جو ہے وہ عرفات میں امام کی اترنے کی جگہ ہے، یعنی جو حج کا امام ہے، جو جس شخص نے حج کا خطبہ دینا ہے، وہ عرفات میں نمرہ کے مقام پر ٹھہرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام امیر حج نبی علیہ السلام تھے، خطبہ نبی علیہ السلام نے پڑھا حج کا، تو اس لیے نبی علیہ السلام وادی نمرہ میں اترے، اور یہ وادی نمرہ عرفات کے اندر ہی ہے۔ حتی اذا کان عند صلاة الظہر راح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محجرا، جب زور کا وقت آنے کو ہوا، یعنی زور کا وقت قریب آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمرہ سے عین دوپہر کے وقت چلے، دوپہر کے وقت نمرہ سے چلے، فجمع بین الظہر والعصر، تو نبی علیہ السلام نے عرفات میں جو ہے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ ثم خطب الناس، پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ ثم راح فوقف على موقف من عرفہ، پھر نبی علیہ السلام چلے اور عرفات میں وقوف کیا، یعنی عرفات کے میدان میں پھر تھوڑی دیر ٹھہرے، کیونکہ وہ حج کا رکن اعظم ہے، تو وہاں پر ٹھہرے۔ تو وادی نمرہ میں ٹھہرے، پھر زور و عصر اکٹھی پڑی، پھر آگے میدان عرفات میں گئے، میدان عرفات میں تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر وہاں سے خطبہ دے کر وہاں سے پھر نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے، بلکہ نہیں، مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ کی طرف جائیں گے، مزدلفہ میں پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے۔ باب الروح الى عرفہ۔ عرفہ میں نماز کے لیے جانے کا بیان، یعنی نماز کے لیے عرفہ میں جانے کا بیان۔ وبی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال لما ان قتل الحجاج بن الزبير، جب ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، تو ارسل الى ابن عمر آیت ساعت، تو ابن عمر کے پاس پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا، یعنی ایک آدمی نبی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ ای ساعت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یروح فی هذا اليوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن یعنی عرفہ کے دن عرفہ کے دن کس وقت نکلتے تھے، یعنی نماز اور خطبے کے لیے عرفہ کے دن
میدان عرفات سے میدان عرفات کی طرف کس وقت نکلتے تھے؟ مینا سے. مینا سے تو صبح نکلتے تھے، لیکن پھر وادی نمرہ سے خطبہ دینے کے لیے عرفات کے میدان میں کس وقت نکلتے تھے؟ تو قال اذا كان ذلك رحنا، تو انہوں نے جواب دیا جب ہم یہ وقت آئے گا تو ہم خود چلیں گے، یعنی آپ جب وقت آ جائے گا جس وقت نبی علیہ السلام چلتے تھے تو ہم اس وقت نکل جائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت نکلتے تھے. فلما اراد ابن عمر ان يروح، جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ چلے عرفات کی طرف، قال، تو فرماتے ہیں کہ قالوا الم تزغ الشمس قال ازاغت، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چلنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا بھی سورج ڈھلا نہیں ہے، یعنی ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا. انہوں نے پوچھا کیا اب ڈھل گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ان کی اپنی نظر نہیں تھی. قالوا لم تزغ، ابھی تک نہیں ڈلا. قال، تو فرمانے لگے فلما قالوا قد زغت ارتحل، جب لوگوں نے ان کو کہا کہ ابھی ڈل گیا ہے، یعنی وہ انتظار میں بیٹھے رہے، پھر جب لوگوں نے کہا کہ ابھی ڈل گیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ عرفات کی طرف نکلے. باب الخطبۃ بعرفہ، عرفہ کے میدان میں خطبہ دینے کا بیان. وبه قال حدثنا هناد عن ابن ابي الزايدة قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زید بن اسلم عن رجل من بني زمرة عن ابيه او عمه، بنی زمرہ کے ایک آدمی اپنے والد یا اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں. قال، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وهو علی المنبر بعرفہ، نبی علیہ السلام عرفات کے میدان میں منبر پر کھڑے تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيت عن رجل من الحي عن أبيه نبيت. نبیت بن شریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، واقفا بعرفہ علی بعیر احمر، نبی علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ نبی علیہ السلام سرخ اونٹ پر کھڑے ہو کر یخطب خطبہ دے رہے تھے. نبی علیہ السلام سرخ اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، یعنی اونٹ پر بیٹھے تھے اور یا ہودج میں کھڑے تھے، اونٹ کے اوپر جو ہودج ہوتا ہے اس کے اوپر کھڑے تھے اور نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے عرفات کے میدان میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں خطبہ دینا جو ہے امام وقت کے لیے یا امیر حج کے لیے ضروری ہے. وبی قال حدثنا حناد بن سری وعثمان بن ابي شيبة كلاهما قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن حوزة قال حناد عن عبد المجيد بن عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن أهوز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن عداء بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم عرفہ علی بعیر قائم فی الرکابین، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو عرفہ کے دن ایک اونٹ پر دونوں رکابوں کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیتے دیکھا. یعنی رکاب جو جس میں پاؤں ڈالتے ہیں اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں. تو آپ کے دونوں پاؤں رکابوں میں تھے اور آپ کھڑے تھے اونٹ کے اوپر اور آپ خطبہ دے رہے تھے عرفات کے میدان میں. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورواه العلاء عن وكيع كما قال حناد، فرماتے ہیں کہ علاء نے وکیع سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ حناد نے روایت کیا، یعنی یہ جو حدیث روایت ہوئی ہے ابھی ہم نے پڑھی، اس طرح کی حدیث علاء نے بھی وکیع سے روایت کی ہے. یعنی امام داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ترجیح دے رہے ہیں سب سے پہلی والی، اس باب کی سب سے پہلی والی حدیث پر، کیونکہ اس باب کی سب سے پہلی والی حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. تو امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا متابع بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاء نے بھی وکیع سے یہ روایت اسی طرح کی ہے. اوپر جس طرح روایت گزری ہے اس طرح نہیں ہے،
کیونکہ ممبر والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ روایت قوی ہے، تو نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے نہیں تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، تو نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے نہیں تھے عرفات کے میدان میں، بلکہ اونٹ پر تھے، تو اونٹ پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ قال ابو داؤد سے اس حدیث کی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. وبی قال حدثنا عباس بن عبد العظیم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجید ابو عمرو وعن العداء بن خالد بمعناه، عداء بن خالد نے اس کا ہم معنی روایت کی ہے. باب موضع الوقوف بعرفہ، عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی عرفات کے میدان میں کہاں کھڑا ہو جائے انسان. وبی قال حدثنا ابن نفیل قال حدثنا سفیان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام. یزید بن شیبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابن ربیع انصاری آئے، ہم عرفات میں تھے. وہ ایسی جگہ تھی، یعنی ہم جہاں پر تھے وہ ایسی جگہ تھی جسے عمر یعنی عمر بن عبداللہ امام سے دور سمجھتے تھے. یہ جگہ امام سے دور ہے، جو خطبہ دینے والے امام ہے اس سے دور ہے. فقال، تو انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم یقول، کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تمہاری طرف. یقول لکم، نبی علیہ السلام آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ فرمان بھیجا ہے کہ قفوا علی مشاعرکم فانکم علی ارث من ارث ابراہیم، فرمایا اپنے مشاعر یعنی نشانیوں کی جگہ پر ٹھہرے رہو، اس لیے کہ تم اپنے والد ابراہیم کے وارث ہو. مشاعر سے مراد مناسک حج کے مقامات ہیں، یعنی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے وہیں پر آپ مناسک ادا کرو. اس طرح قدیم مواقف ہے، یعنی عرفات کا جو میدان ہے جو قدیم جہاں پر حاجی ٹھہرتے تھے وہیں پر ٹھہرو. تو اسلام نے اسی کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں. تو وہ جہاں پر ٹھہرے، جہاں پر انہوں نے مناسک حج ادا کی، آپ بھی وہیں پر ادا کریں. تو ان لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرے، اس لیے کہ یہاں پر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہاں ٹھہرے تھے مناسک حج ادا کرتے وقت، اور آپ اس کے وارث ہیں، تو لہٰذا آپ کو بھی یہاں ٹھہرنا چاہیے. باب الدفعۃ من عرفہ، عرفات کے میدان سے واپسی کا بیان، یعنی عرفات نے جب وقوف کرے اس کے بعد واپس آئے تو کہاں پر جائے. وبی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الاعمش وحدثنا وهب بن بیازا قال حدثنا عبیدة قال حدثنا سلیمان الاعمش المعنى عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، وعلیہ السکینۃ، آپ پر اطمینان اور سکونت طاری تھی، وردیفہ اسامہ، یعنی اسامہ بن زید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے آپ کے ساتھ اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، آرام سے چلو، سکونت کے ساتھ چلو، اطمینان سے چلو. فإن البر لیس بإیجاف الخیل والإبل، اس لیے کہ گھوڑوں اور اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اگر ایک دوسرے سے آگے ہو رہے ہو عرفات سے لوٹتے ہوئے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. آرام سے چلو، وقار کے ساتھ چلو، تو اطمینان اور سکون کو لازم پکڑو، کیونکہ یہی نیکی ہے. قال، فرماتے ہیں کہ فما رأیت رافعۃ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے
فما رأيت رافعة يديها عادية. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے انہی گھوڑوں اور اونٹوں کو ہاتھ اٹھاتے دوڑتے نہیں دیکھا. یعنی میں نے پھر ان کے بعد نبی علیہ السلام جب فرمایا اس کے بعد پھر میں نے ان اونٹوں اور گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. حتی اتا جمع، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مزدلفہ پہنچے. جمع سے مراد مزدلفہ ہے. زاد وہب وہب رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ ثم اردف الفضل ابن عباس، پہلے اسامہ بن زید آپ کے پیچھے بیٹھے تھے سواری پر، پھر آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر پیچھے بٹھایا. وقال، اور کہا، ایوہ الناس، اے لوگو، ان البر لیس بیجاف فی الخیل والابل، اے لوگو، اونٹوں کا اور گھوڑوں اور اونٹوں کا دوڑانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. فعلیکم بالسکینہ، تمہارے اوپر اطمینان اور سکونت لازم ہے، اس کو لازم پکڑو. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما رأیتها رافعة یدیها حتی اتا مینا، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبی علیہ السلام کو، پھر میں نے ان لوگوں کو اور ان گھوڑوں کو اور اونٹوں کو اپنے ہاتھ اٹھائے دوڑتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام مینا میں تشریف لے آئے اور پھر وہاں سے مزدلفہ، اور وہاں پر پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير قال حدثنا ابراهيم بن عقبة قال اخبرني كريب انه سأل اسامة بن زيد. کریب کہتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے پوچھا، قلت اخبرنی کیف فعلتم وصنعتم عشیۃ ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسامہ سے پوچھا جس شام کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آئے تھے آپ نے کیا کیا کیا، یعنی آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے تو راستے میں آپ نے کیا کیا کیا. قال، تو اسامہ کہنے لگے کہ جئنا شعب الذی ینیخ فیہ الناس للمعرس، فرمایا کہ ہم اس گھاٹی میں آئے جہاں لوگ اپنے اونٹ رات کو قیام کے لیے بٹھاتے ہیں، یعنی وہاں پر لوگ قیام کرتے ہیں. فناخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخته ثم بال وما قال احراق الماء. تو جب ہم اس گھاٹی میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، پھر پیشاب کیا، پھر آپ نے وضو کا پانی منگوایا. تو ثم بال فرمایا وما قال احراق الماء، دونوں فرمایا کہ جو ہے ثم بال وما قال احراق الماء، پیشاب بھی کیا اور اس کے بعد استنجا بھی کیا. اور وما قال احراق الماء کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث زہیر نے بھی بیان کی ہے اور ابراہیم نے بھی بیان کی. تو زہیر نے ثم بالا کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا. وما قال احراق الماء، زہیر نے اپنی روایت میں وما احراق الماء کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور ابراہیم کے روایت میں یہ الفاظ مذکور ہے. ثم دعا بالوضوء، پھر نبی علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کا، فتوضا وضوءا، پھر نبی علیہ السلام نے وضو کیا. لیس بالبالغ جدا، نبی علیہ السلام نے اس وضو میں زیادہ مبالغہ نہیں کیا. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ، میں نے کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہے. قال الصلاۃ امامک، قال الصلاۃ امامک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز آگے چل کر پڑھیں گے. قال، فرماتے ہیں کہ فرقبہ، نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے، حتی قدمنا مزدلفہ، یہاں تک کہ پھر ہم مزدلفہ پہنچے، یعنی عرفات سے
مینا میں سے پھر مزدلفہ پہنچے. فاقام المغرب، تو نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. ثم اناخ الناس فی منازلہ، پھر لوگوں نے اپنی سواریاں اپنے ٹھکانوں پر بٹھائی. ولم یحلوا حتی قام العشاء، تو ان لوگوں نے بھی سواریاں بٹھائی تھی کہ حتی قام العشاء، نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز نبی علیہ السلام نے عشاء کی جماعت کھڑی کر دی، یعنی اقامت ہوگی عشاء کی. وصلی، اور عشاء کی نماز بھی نبی علیہ السلام نے فرمائی، یعنی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی. ثم حل الناس، پھر لوگوں نے اپنے اونٹوں سے اپنا بوجھ اتارا، یعنی سواریاں کھڑی کی تھی، ابھی مغرب کی نماز پڑھی، ابھی وہ سواریوں کے پاس گئے ہی تھے کہ ان سے اپنا سامان اتارے. تو نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز بھی اقامت بھی کر دی اور عشاء کی جماعت کرائی. پھر ان کے بعد وہ لوگ اپنے اونٹوں کے پاس واپس گئے اور وہاں سے سامان اتارا. زاد محمد فی حدیثی، محمد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ قال، کہ اسامہ نے فرمایا کہ فاقام المغرب، نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. ثم اناخ الناس فی، نہیں، قال، وہ فرماتے ہیں کہ زہیر نے کہا کہ قریب نے کہا، قریب کہ قلت کیف فعلتم حین اصبحتم، یعنی محمد کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ قریب کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ صبح ہوئی تو آپ لوگوں نے کیسا کیا. قال ردفہ الفضل وانطلقت انا فی سباق قریش علی رجلی، تو اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے جب صبح کی، یعنی صبح جب مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری اور پھر صبح ہوئی تو آپ نے کیا کیا. تو اسامہ نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، یعنی ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور میں پیدل قریش کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن يزيد بن علي عن أبيه عن عبید اللہ بن ابی رافع عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ثم اردف اسامہ فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الابل يمينا وشمالا. علی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے سوار کیا اور درمیانی چال سے اونٹ ہانکنے لگے، لوگ دائیں بائیں اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے. ولا يلتفت الیہم، آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، یعنی سیدھا چل رہے تھے. ویقول، اور فرما رہے تھے، السکینہ ایھا الناس، اے لوگو اطمینان سے چلو. ودفع حین غابت الشمس، اور نبی علیہ السلام عرفات سے تب لوٹے جب سورج ڈوب گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، تب آپ عرفات سے لوٹے اور مزدلفہ کی طرف گئے. لیکن باقی روایات میں ہے کہ نبی علیہ السلام عرفات سے پہلے نکل گئے تھے، پھر راستے میں مغرب کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، یا وہاں پر سورج غروب ہو گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی، وہاں سے نکلے اور پھر مزدلفہ پہنچتے ہوئے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے مغرب نہیں پڑھی تھی، تو پھر عشاء اور مغرب دونوں اکٹھی پڑھائی. آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ حاجی مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں. وبه قال حدثنا الكعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد. ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اسامہ بن زید سے سوال کیا گیا، وانا جالس، اور میں بھی وہاں پر بیٹھا تھا. سوال یہ ہوا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام اپنے اونٹوں کو نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں عرفات سے لوٹتے وقت یعنی عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف آتے ہوئے کیسے چل رہے تھے. حین دفع، جب عرفات سے واپس لوٹے. قال، تو اسامہ نے کہا کہ کان یسیر العنق، فرمایا تیز چال چلتے تھے.
فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَسَّ، اور جب راستہ پاتے تو دوڑتے، یعنی جب راستہ کھلا ہوتا، رش نہ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام اونٹ کو دوڑاتے تھے. ویسے نبی علیہ السلام آہستہ چلتے تھے اگر تھوڑا تیز. قال ہشام النس فوق العنق، ہشام کہتے ہیں کہ نس عنق سے بھی زیادہ تیز چال کو کہتے ہیں، یعنی عنق تیز چلنا تھوڑا سا، اور نسا کا معنی دوڑنا. تو انہوں نے معنی کر دی ہشام نے کہ نس جو ہے وہ عنق سے تیز چال چلنے کو کہتے ہیں. عنق بھی تیز چال چلنے کہتے ہیں لیکن نس اس سے بھی زیادہ تیز چال چلنے کو کہتے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابراهيم بن عقبة عن كريب بن اسامة قال كنت، حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فلما وقعت الشمس دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی علیہ السلام عرفات سے واپس لوٹے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن اسامة بن زيد انه سمع. اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب کی روایت ہے کہ انہوں نے اسامہ بن زید کو کہتے ہوئے سنا. یقول، وہ فرما رہے تھے کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ حتی اذا کان بالشعب نزل، نبی علیہ السلام جب عرفات سے واپس لوٹے تو ایک وادی میں اترے، گاٹھی میں، تو ایک گاٹھی میں اترے. نزا فبالا، تو وہاں پر آپ نے پیشاب کیا. فتوضا، پھر وضو کیا. ولم یسبغ الوضوء، لیکن بھرپور وضو نہیں کیا، یعنی اعضاء کو گویا ایک ایک مرتبہ دھویا یا دو دو مرتبہ دھویا، مبالغہ نہیں کی. ثم قلت له الصلاۃ، تو میں نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہے. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے جا کے پڑھیں گے. فرکیبہ، تو نبی علیہ السلام پھر سواری پر سوار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ، جب نبی علیہ السلام مزدلفہ پہنچے تو نزل، تو وہاں پر اپنی سواری سے اترے. فتوضا فاسبغ الوضوء، وہاں آپ نے خوب وضو کیا، یعنی اچھی طرح وضو کیا. اور یا پھر اوپر وضو سے مراد وضو لغوی بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر صرف ہاتھ دھوئے گاٹھی میں، اور پھر جب مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں پر اچھی طرح پورا وضو کیا. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کی تکبیر کی گئی، یعنی اقامت ہوئی. فصلی المغرب، تو نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. ثم اناخ کل ناس بعیرہ فی منزلہ، پھر لوگوں نے اپنے اونٹ اپنے اپنے ٹھکانوں میں، جہاں پر انہوں نے رات کو سونا تھا، وہاں پر اپنی سواریوں اور اونٹوں کو لے گئے. تو صرف وہاں لے کر گئے تھے، ابھی سامان نہیں اتارا تھا. کہ ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی اقامت دی گئی. فصلاها، تو نبی علیہ السلام نے پھر عشاء کی نماز پڑھائی. ولم یصلی بینہما شیء، اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا، یعنی کوئی سنتے نفل وغیرہ کوئی نماز نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی. وما علینا